بعض جگہوں پہ حالات خراب بھی ہوئے دین کا نام لے کر، لیکن بہت سارے ملکوں کو فوج کی ضرورت پڑتی ہے نا، اسلامی ملکوں کو، تو کہتے ہیں پاکستان کی چاہیے۔ کچھ لوگ تو ہمیں تانا بھی دیتے ہیں کہ تم کو زیادہ عشق رسول ہو۔ تو ہاں، بعض معاملات میں ہماری محبت انفرادی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو میں آپ کو حدیث پاک سے دلیل دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے دیکھ کے کلمہ پڑھا اسے ایک بار مبارکباد، اور جس نے بن دیکھے پڑھا اسے 7 بار مبارکباد۔ اور حضور نے صحابہ کے مجمع میں بیٹھ کے فرمایا تھا بتاؤ بھائی کامل ایمان کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا۔ تو حضور نے فرمایا آپ نے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، سورج کو لوٹتے دیکھا ہے، پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا ہے، درختوں کو سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ فرشتوں کا؟ فرمایا وہ تو اللہ کے عرش کے گرد تسبیح پڑھتے۔ تو اگرچہ ان کا ایمان اپنی جگہ پہ بہت اعلیٰ ہے، لیکن اس معنی میں حضور نے فرمایا تمہیں بتاؤں اعلیٰ ایمان کس کا ہے؟ یا رسول اللہ کس کا؟ فرمایا وہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور ان کی خواہش ہوگی کبھی ایک جلوہ نظر آ جائے نا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، میرا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ او میرے بھائی اس معنی میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انفرادیت حاصل ہے، لیکن ایک اور خاص بات جس کی وجہ سے لوگ یہاں ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے، وہ ہے ہمارے صوفیاء کی حکمت۔ وہ یہاں فوجوں کے ساتھ نہیں آئے تھے، تنے تنہا آئے تھے، پردانائی کے ساتھ آئے تھے، حکمت کے ساتھ دین پھیلایا، اور وہ سیدھا روح میں اتر گیا، وہ باطن میں آ گیا، اس نے نور پیدا کر دیا۔ جو چیز محبت سے پھیلائی جاتی ہے نا وہ روح سے واپس نہیں آیا کرتا۔ اس لیے یہاں جاں باز مجاہد پیدا ہوئے، جاں باز مجاہد، جاں باز۔ اگر محمود غزنوی میدانوں میں نکلے تو پیچھے تربیت تھی حضرت ابو الحسن خرقانی کی، اور اگر شہاب الدین غوری نے انقلاب برپا کیا ہے نا تو پیچھے دعائیں چمکتی تھی خواجہ معین الدین اجمیری کی۔ آج بھی جائیں، شہاب الدین غوری کا مزار کوئی دنیا کے کسی دوسرے کونے میں نہیں، پاکستان میں، یہ جائیں آپ پنڈی کے قریب سواوا ہے جا کے، اور آج بھی اس لوہے مزار پہ لکھا ہے، شہاب الدین غوری کے دربار پہ لکھا ہے، قبر پہ لکھا ہے کہ اس کے پیچھے دعائیں تھیں خواجہ معین الدین اجمیری کی۔ آپ کیسے کہتے ہیں صوفیاء نے جہاد نہیں کیا؟ انہوں نے محبت اتنی پیدا کر دی کہ پھر ان کے پاس بیٹھنے والے عالم بھی ہوئے، فاضل بھی ہوئے، اور مجاہد بھی ہوئے، اور بہت چوٹی کے مجاہد ہوئے۔ اپنی زندگی میں محبت لائیں، تلخیاں نکال دیں، غصے غصے نہ رہا کریں، ناراض ناراض نہ رہا کریں۔ وہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے پاس آ کے ان کے ایک مرید نے کہا تھا حضور لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں، اب ہم نے بھی تنگ کرنا ہے جواب میں۔ تو آپ نے فرمایا وہ کیوں؟ کہنے لگا حضور اگر آپ کوئی کانٹے بچھائے گا تو ہم بھی بچھائیں گے۔ تو خواجہ صاحب ہنس پڑے، فرمانے لگے آدھی سڑک پہ اس نے کانٹے بچھا دیے تیرے لیے، اور باقی آدھی پہ تو نے اس کے لیے بچھا دیے، تو ساڑھی سڑک تو کانٹوں سے بھر گئی، تو راہ گیروں کے پیر زخمی ہوں گے۔ تو کہا حضور پھر کیا کریں؟ فرمایا اس طرح کر، وہ کانٹے بچھاتا جائے تو اٹھاتا جا۔ ایک اور بندہ حضرت نظام الدین محبوب الہی کی خدمت میں آیا، اس نے کہا حضور لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں، رشتہ دار بھی ستاتے ہیں، دوست بھی تنگ کرتے ہیں، فلانا بھی ٹھیک نہیں، فلاں یہ آج ہم سب کا مسئلہ ہے، کوئی نسخہ بتائیں۔ تو فرمایا نسخہ ایک ہی ہے، محبت کرنی شروع کر دے۔ تو وہ بھی اتنا کوئی بولے سی جنہ کو تسی بولے ہو، کیونکہ مشکل کام میں نا وہ بھی سوچی پہ گیا جی میں تسی نہیں پہ گئے، کیوں رشتہ داراں نال محبت کریے، قیامت کی نشانی نہیں۔ وہ بھی پریشان ہو گیا، تو وہ کہنے لگا حضور
मोहब्बत तो करता हूं पर ठीक नहीं होते, कोई और नुस्खा बताएं। हज़रत सुल्तानुल मशाइख हंस पड़े, फरमाने लगे नुस्खा एक ही है, एक खुराक से फर्क ना पड़ा तो खुराकें बढ़ा देना, थोड़ी मोहब्बत से फर्क ना पड़ा तो मोहब्बत बढ़ा देना। हम अहले मोहब्बत हैं साईं, हर रोज बिशारत होती है। हम अहले मोहब्बत हैं साईं, हर रोज बिशारत होती है। हर शाम मदीने जाते हैं, हर रोज ज़ियारत होती है। मेरे भाइयों, चंद एक गुजारिशात थोड़े से वक्त में आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बेशुमार नेमतों से माला माल फरमाया। उन नेमतों में से एक बड़ी नेमत ये है कि हम बोल सकते, बात कर सकते। इंसान की जो वजह फजीलत है, जो वजूहात हैं इसके इकराम की, उसको बयान करते हुए उलमा ने लिखा है कि ये जो बोलता है ना, इसे जो नुत्क दिया गया, बाकी मखलूकात की निस्बत तो ये भी इसकी फजीलत की एक बड़ी वजह है कि ये बोल सकता है, ये बात करता है, ये अपना माफी ज़मीर कह सकता है। जानवरों पे हमारे देहाती लोग जब तरस खाते थे ना, रहम खाते थे, तो एक बात कहा करते थे, कहते थे बेजुबान है बेचारा। उसका मतलब ये होता था कि वो बता नहीं सकता अपना दर्द, अपना दुख, अपनी तलब, अपनी भूख, अपनी प्यास। छोड़ दें प्यारे भाई, मोबाइल वाले भाइयों, मोबाइलों में तो मुलाकातें पहले भी रहती हैं, तो आज मेरा ख्याल है मोबाइल रहने ही दें। हाँ, मच बाल इश्क दा सेकांगे ते एक दूजे नू वेखांगे। तो आप छोड़ें, बात सुने, बैठ जाएं सब इत्मीनान से, मोहब्बत से। थोड़ी देर बात करनी है तो आप मौका दें ताकि बात की जा सके। इतना सजा हुआ, संवरा हुआ, खूबसूरत माहौल है, तो आप चंद एक गुजारिशात बड़ी ज़रूरी जो मैं समझ रहा हूँ वो बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी। तो सुभान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत। आप अपनी बात कह सकते हैं, आप बयान कर सकते हैं, आप इजहार कर सकते हैं, आपको जो चाहिए आप उसका ऐलान कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी नेमत है जुबान। अब हमारे यहाँ ये होता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी नेमतों का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से ये जो जुबान की नेमत है, इसका भी बाज़ औक़ात लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, गैर जरूरी गुफ्तगू करते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि ज्यादा गुफ्तगू करने से इंसान का वकार भी खराब होता है। लोग समझते हैं यार इसकी तो आदत है, बहुत बोलता है। उसके लफ्जों की कदर कीमत भी नहीं रहती, उसके जुमले बेवकत हो जाते हैं, बेवजन हो जाते हैं। और फिर हमारे सूफिया फरमाते हैं जो लोग बड़ी बातें करते हैं ना, ज्यादा बोलते हैं, उनके दिल भी सख्त हो जाते हैं और वो फिर सारी जिंदगी जुमलों के गोरख धंधे में उलझे रहते हैं। बाज़ौक़ात बहुत सारे अमली काम उनसे रह जाते हैं। तो जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल ये है कि आप जरूरी बात करें। ये जो लोग खामोश होते हैं ये बड़े वज़ादार होते हैं। ये जो लोग चुप रहते हैं ना, ये बड़ी फतह कर जाते हैं। जो खामोशी से, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोगों का काम बोलता है, वो खामोशी से अपना काम करते रहते हैं। वक्त आता है सब कुछ समझ में आ जाता है। हम देहाती लोग हैं, आपका किसी से इख्तलाफ हो जाए और बहस छिड़ जाए ना कभी, तो आपने 2 बातें की तो सामने वाला 5 कर देगा, फिर आपको 9 करनी पड़ेगी। तो फिर अगर आपने 9 की तो फिर वो 11 कर देगा, फिर आपको 15 करनी पड़ेगी। तो यहां से बहस खत्म हो सकती, उसका एक हल है, सामने वाला बात करे, आप चुप कर जाए।
وہ دو اور کرے گا، آپ چپ کر جائیں۔ وہ تیسری دفعہ جب بولے گا نا تو پتہ کیا کہے گا، اوے تو مینو پاگل سمجھ لے، میری گل کا جواب ہی نہیں دیتا۔ اس کا مطلب ہے چپ رہ کے اپنے مخالف کو پاگل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور درویش ہمیں مشورہ دیتے ہیں، درویش صوفی فقیر لوگ ہمیں مشورہ دیتے ہیں، وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، یہ تو سارے ہی کرتے ہیں، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مول کوڈی پیندائی ہارن دا مول ہیرا۔ آپ بیٹھ جائیں جی، پیسے لینے تھوڑے آئے آپ کو، اللہ بس ٹھیک ہے تشریف رکھیں، اب نہیں آئے کوئی، بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، آپ کی میرے بیٹھ جاؤ بیٹا۔ اللہ کے بندے پیسے لینے نہیں آئے، آپ بات سنیں بس، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہمارے پاس تو حضرت چل کے تشریف لے آئے، اتنی ان کی خدمات ہیں، میں نے تو کہا آپ جس وقت کہیں گے، جب کا کہیں گے حاضر ہو جائیں گے۔ ختم ہو گئی بات، کہیں بندے کو نہیں بھی بولنا چاہیے، تو آپ مہربانی کریں، آپ ان چکروں سے تھوڑا سا نکلیں، بات تو سنیں نا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو ایک تو خاموش رہیں، اور پھر جب بات کریں تو ایک ضروری بات سمجھ لیں کہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ اثر رکھتی ہیں۔ ہماری گفتگو کا سوسائٹی پہ اثر ہوتا ہے۔ یہ ہم نے کہہ کے حالات بڑے خراب ہیں، ملک بڑا برا ہو گیا، اور معاذ اللہ علماء بھی کے حالات بھی خراب ہو گئے، اور مشائخ کے بھی ہو گئے، اور وابڈا والے بھی بڑے برے ہیں، اور فلانا ادارہ بھی بڑا برا ہے۔ ہم نے عجیب سا بے ہنگم سا ہجوم بنا لیا اپنے ملک کا، حالانکہ ہم سب آپس میں ہی ہیں، ایک بھائی عالم ہوتا ہے، دوسرا وابڈا میں ہوتا ہے، تیسرا آرمی میں ہوتا ہے، چوتھا ڈاکٹر ہوتا ہے، تو کون ہے؟ ہم سارے خود ہی ہیں۔ تو ہماری باتوں کا سوسائٹی پہ اثر ہوتا ہے۔ ہماری نئی نسل کا یہ مزاج بن گیا کہ جناب یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہاں آپ کسی اخلاقی قاعدے کے پابند نہیں، یہ ہم نے بول بول کے باتیں کر کر کے ایسا کر دیں، باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ آپ خیر کا جملہ کہہ دیں، اللہ تعالیٰ تاثیر بنا کے دل میں اتار دے گا۔ آپ مثبت بات کریں، اچھا گمان کریں، خیر کا جملہ بولیں۔ ہمارے ایک ملک کے رائٹر ہیں، بڑے اچھا لکھتے ہیں وہ، تو انہیں ایک دفعہ مضمون لکھا اور بات یہاں سے شروع کی کہ وہ اصل میں سمجھانا یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان میں چند سیاسی خاندانوں کی حکومت ہے، یہ کسی اور کو آگے نہیں آنے دیتے۔ تو انہوں نے شروع میں ایک واقعہ لکھا، کہنے لگے گاؤں کا چودھری فوت ہو گیا، تو پوتا اپنی دادی سے پوچھنے لگا کہ وہ انتقال کر گیا تو اب چودھری کون بنے گا؟ تو اس نے کہا اس کا بیٹا۔ تو اگر وہ بھی فوت ہو گیا تو کہا اس کا بیٹا، کہا اس کا بھی انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا۔ تو دادی کہنے لگی پتر سارا پنڈ بھی مر جائے تو چودھری نہیں بن سکتا۔ انہوں نے یہ واقعہ لکھ کے کہا کچھ بھی ہو جائے یہ کسی کو آگے نہیں آنے دیتے۔ تو میں نے انہیں فون کیا، کچھ رابطہ رہتا ہے ان سے، میں نے کہا میاں آپ لوگوں کو مایوس کر رہے ہیں، کس نے آپ کو کہا ہے غریب کا بچہ چودھری نہیں بن سکتا؟ آپ میرے ساتھ چلے، میں آپ کو غریبوں کے بچوں کا چودھری بنا ہوا دکھاتا ہوں۔ ہاں، غریب کے بچے نے تعلیم حاصل کی ہے، اس نے ڈگریاں لی ہیں، صلاحیت پیدا کی ہے، بہت بڑے ادارے کے اندر وہ صدر نشین ہے، آفیسر لگا ہوا ہے، لیکن اسی گاؤں کے چودھری کا بچہ اس سے ملنے کے لیے کارڈ لیے دروازے پہ کھڑا ہے۔ آپ یہ کیسے قوم، آپ قوم سے کہیں اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ بس غریبی میں نام پیدا کر۔ تو ہماری باتوں کا مایوسی والی باتیں کبھی نہ کریں، کمزور باتیں کبھی نہ کریں، ہمارے اپنے بچوں کا کمپیریزن نہ کریں کسی کے ساتھ، فلاں کا بچہ آگے نکل گیا تو آپ کیوں اسے مایوس کر رہے ہیں؟ آپ اسے کہیں تو بڑا باصلاحیت ہے، تو بہت آگے جا سکتا ہے، آپ تھکی ہوئی ہو۔ میں تو اکثر محافل میں علماء کی خدمت میں، آئمہ مساجد کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ علماء اور آئمہ کے حقوق ضرور بیان کریں آپ،
لیکن آپ انہیں سائلین کی لسٹ میں کھڑا نہ کریں، یہ رویہ نہ اختیار کریں کہ یہ بڑے کمزور لوگ ہوتے ہیں اور ان کی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی، ایسا نہ کریں۔ اللہ نے ان کو بڑا وزادار بنایا، سفید پوشی میں اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی، تو ہماری باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ ایک اور بات بھی عرض کروں آپ سے، ہماری باتوں کا ہمارے اپنے اوپر بھی اثر ہوتا ہے۔ سوچ کے بولا کرو، آپ کی بات آپ پر بھی اثر کرے گی۔ آپ ایک منٹ کہہ دیں کہ نہیں اب نہیں میری صحت نے ٹھیک ہونا، معاذ اللہ بڑی طبیعت خراب ہے، تو سارا دن آپ بیمار رہیں گے۔ آپ کہہ دیں کچھ بھی نہیں یار، یہ کون سی بیماری ہے، آپ کا جملہ، آپ کا دل طاقت پکڑ جائے۔ آپ کی ادھر دیکھو جوانوں میری طرف، ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ کبھی کسی کو اپنا دکھ سنانے لگے نا، تو بندہ وہ دکھ سنانے سے پہلے رو پڑتا ہے۔ آپ نے ابھی وہ بات سنائی، اپنی بات کر رہے ہیں آپ، لیکن سامنے والا نہیں رو رہا، اپنی بات اپنے آپ کو سنا کر ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ اپنی بات کر کے بندہ رو پڑتا ہے، اس کے دل پہ اپنی بات کا ہی اثر ہو گیا۔ آپ کسی کو کوئی لطیفہ سنانے لگے، کوئی مسکرانے والی بات سنانے لگے، تو بہت سارے لوگوں سے بات نہیں ہوتی، وہ بات کرنے سے پہلے لوٹ ووٹ ہو رہے ہوتے، ان کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ ہماری اپنی بات کا ہمارے اپنے اوپر بھی، اس لیے جو بولیں وہ سونا کر کے بولیں، خوبصورت بات کریں، تازہ دم بات کریں، جملوں میں حسن لائیں، کبھی مایوسی کی بات نہ کریں، کبھی کمزور بات نہ کریں، اپنے ارد گرد یہ بات نہ کریں کہ فلاں ایسا ہو گیا فلاں ایسا ہو گیا۔ آپ جملوں کو باوضو رکھیں، تازہ دم رہیں، آپ ترقی کی بات کریں، آگے بڑھنے کی بات کریں، آپ یہ کہیں کہ بڑی جلدی حالات بہتر ہونے والے ہیں، بڑی چیزیں بڑی جلدی ٹھیک ہونے والی، خوبصورت بات کریں۔ اللہ نے زبان دی ہے، کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے، تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ بات جب بھی کریں یا اللہ کی کریں یا اللہ کے رسول کی کریں۔ آپ نے محفل میلاد نام رکھا ہے آج کی بزم کا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے نا آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ آپ نے باتیں جو کرنی ہے، آپ نے گفتگو جو کرنی ہے، تو چھوڑے نا یار اپنی کرے ہی نہ، جب بھی کرے حضور کی کرے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک فلسفہ سمجھایا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا آپ حضور کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ ایک فلسفہ سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک اصول ہے، جو مجھے یاد کرے میں بھی اسے یاد کرتا ہوں۔ تو فاضل بریلوی فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ آپ عادت بنا لیں، حضور کا ذکر پاک کریں۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر آپ نبی کریم کا ذکر کرنے لگ جائیں، آپ کی اپنی شخصیت نکھرنے لگے گی۔ اخلاص کے ساتھ کریں، للہیت کے ساتھ کریں، محض اللہ کی رضا کے لیے کریں، آپ اپنے اندر اور اپنی سوسائٹی میں انقلاب محسوس کریں۔ آپ باتیں کریں حضور کی، کبھی ذکر کریں نہ حضور کے معاف کر دینے کا۔ ادھر دیکھو میری طرف، کوئی اتنا بڑا جرم نہیں کیا ہمارے دشمنوں نے، ہمارے ذاتی دشمنوں نے، مخالفین نے، رشتہ داروں نے، کوئی اتنے زیادہ مسائل نہیں کھڑے کیے، معاف ہی نہیں کرتے۔ کہیں معاف کر دو تو کہتے ہیں میری پہلے کہانی تو سنیں، میں آپ کو بتاؤں کیا حالات ہیں۔ اگر کبھی ذکر چھیڑو گے نا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، حضور کے معاف کرنے کا، غصہ پینے کا کبھی آپ ذکر چھیڑو گے، یقین کرو زندگی ٹھنڈی ہو جائے گی، سبحان اللہ، اپنوں سے دوری ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔
طبیعت میں انقلاب آ جائے گا. ہر جنگ میں مد مقابل آتے رہے جناب ابو سفیان. بدر سے شروع ہوئے فتح مکہ تک ہر جنگ میں، بدر میں بھی، احد میں بھی، خندق میں، یہ باقی سب قبائل کو بھی تیار کر کے لائے تھے. ہر جنگ میں مد مقابل آتے رہے. 70 صحابہ احد میں ان کی وجہ سے شہید ہوئے. کیا کیا حالات ہوئے یہ جب سب لوگ آیا کرتے تھے تو. لیکن قربان جائے، قاضی اعجاز علیہ رحمہ نے لکھا ہے جب یہ فتح مکہ کے دن حضور کے سامنے کھڑے تھے نا، تو ہمارے سیرت نگار کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام ان کے لیے کسی سخت ترین سزا کا اعلان بھی کرتے تو کوئی اعتراض نہ کرتا. کہتے یہ انصاف کے عین مطابق. حضور کسی بھی سزا کا اعلان کرتے تو کوئی شخص اعتراض بھئی بنتی ہے، اتنے سارے تو مسائل ہیں. لیکن یہ میرے رسول کریم کا طریقہ ہے. یہ ذکر کرو حضور کا، یہ دیکھو یہ انداز ہے، یہ نبی کریم کا طریقہ. حضور نے پچھلا کوئی صفحہ ٹٹولا ہی نہیں، پچھلی کوئی بات کی نہیں. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. کوئی بات کی نہیں، پچھلی کوئی بات ٹٹول. ایک ہی جملہ فرمایا ابو سفیان کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ جان لے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. آیا نہیں وقت ابھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پڑھائے کلمہ آ گیا ہے وقت. تو میرے عزیز یاد رکھیے گا، حضور کا ذکر کرو گے نا، کبھی معاف کرنے کا، کبھی درگزر کرنے کا، کبھی عطا کرنے کا، آپ کی شخصیت نکھرے گی. آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے اندر ایک روحانیت پروان چڑھ رہی، لیکن اسے خطابت بنا کے نہ کریں، اسے داد اور امداد لینے کے لیے نہ کریں، ابحاث کے لیے نہ کریں، لوگوں پر اپنی علمی برتری ظاہر کرنے کے لیے نہ کریں، بہت بڑے نقطہ ور بننے کے لیے نہ کریں. ذکر کریں نبی پاک علیہ السلام کا، لیکن شخصی تربیت کے لیے. صحابہ حضور کا ذکر کرتے لیکن کمال کرتے.